بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ لیکن ہائے کیا کہوں، جب زخموں سے چور ہو کر شدت گرمی میں باپ سے پانی کا گھونٹ طلب کیا تو امام مظلوم علیہ السلام نے اپنے نوجوان بیٹے کی خواہش پوری نہ کر سکے۔ جب قافلہ اہل بیت کثر بن مقاتل سے آگے بڑھا تو راستے میں امام عالی مقام کو کچھ اونگ سی آ گئی۔ پس آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اور الحمدللہ کو زبان سے جاری فرمایا۔ شہزادہ علی اکبر گھوڑے کو تیز کر کے خدمت اقدس میں پہنچے اور عرض کیا، بابا جان، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اور الحمدللہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا، اے نور چشم، میں نے عالم خواب میں ایک اسب سوار کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت ان کے دوش بدوش ہے۔ تو علی اکبر علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام نے فرمایا، اے فرزند، باخدا ہم ہی حق پر ہیں۔ تو شہزادے نے نہایت جرأت سے عرض کیا، اے پدر بزرگوار، اگر ہم ہی حق پر ہیں تو موت و شہادت سے ہمیں ذرا بھر بھی خطرہ نہیں ہے۔ امام مظلوم شہزادے کی اس جرأت مندانہ جواب سے نہایت خوش ہوئے۔ طبری شہادت شہزادہ علی اکبر۔ صبح عاشور جب شہزادہ علی اکبر نے دیکھا کہ باپ تنہا ہے اور قربانی کے بغیر چارہ نہیں، حاضر خدمت ہو کر طالب اذن جہاد ہوا۔ پس امام عالی مقام نے اجازت دی۔ ثم نظر الیہ نظر ایس منہ وارخا عینہ وبکا ملہوف۔ امام مظلوم علیہ السلام نے اپنے نوجوان فرزند کو سر سے پاؤں تک ایک مرتبہ مایوسانہ نگاہوں سے دیکھا اور پھر بہت روئے۔ پس اپنے دست حق پرست سے اپنے نوجوان فرزند کو آلات جنگ سے آراستہ فرمایا، اپنے ہاتھوں زرہ پہنائی، خود لگایا اور حضرت علی علیہ السلام کا چمڑے کا کمر بند علی اکبر کی کمر میں باندھا اور پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی راہوار عقاب پر سوار کیا اور روانہ فرمایا۔ اندازہ کیجئے جس نوجوان کے حسن کا یہ عالم ہو کہ جب مدینہ کی گلیوں میں سیر و تفریح کے لیے نکلتے تھے تو مدینہ کی زن و مرد حسین علیہ السلام کے اس نوجوان شہزادے کی زیارت کے لیے بے تاب نظر آتے تھے۔ نامعلوم مظلوم باپ نے کس طرح اجازت دی ہوگی؟ بے شک یہ حسین علیہ السلام کا ہی کام ہے۔ جب آخری وداع کے لیے خیمہ گاہ کی طرف آئے تو بہنوں، پھوپھیوں اور دیگر اہل حرم میں سے 80 مستورات نے شہزادہ علی اکبر کا احاطہ کیا اور سب بیویاں پروانہ وار اس مشعل نور ہدایت کے گرد جمع ہوئیں۔ یہ وہ دل خراش منظر تھا جس نے عالم کے ارکان لرزا دیے۔ پس اہل حرم سے وداع کیا اور میدان کارزار کی طرف متوجہ ہوئے۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے رو رو کر
بارگاہ رب العزت میں ان کلمات کا ہدیہ پیش کیا۔ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم انہ قد برز علیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکننا اذا اشتقنا الی لقاء نبیک نظرنا الیہ۔ اے پروردگار، اس قوم پر گواہ رہنا کہ اب ان کی جانب وہ شہزادہ جا رہا ہے جو صورت، سیرت اور کردار و گفتار میں تیرے رسول کے مشابہ تھا، اور ہم جب تیرے نبی کی زیارت کی خواہش کرتے تھے تو اس کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتے تھے۔ پس ابن سعد کو آواز دے کر فرمایا، اے ملعون، خدا تیرے رحم کو قطع کرے جس طرح تو نے میرا رحم قطع کیا۔ بے شک یہ منظر دل خراش بیان سے باہر ہے۔ قلم میں تاب کہاں کہ امام حسین علیہ السلام کے اس وقت کے احساسات کی ترجمانی کر سکے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو جو شہزادہ علی اکبر سے خصوصی محبت کرتی تھیں، کیونکہ یہ شہزادہ جناب زینب کا پروردہ ناز تھا، جب بیوی نے دیکھا ہوگا کہ شہزادہ موت پر کمر بستہ ہے تو ان کے احساسات کا کیا عالم ہوگا، یہ نطاق کے تحریر میں نہیں سمویا جا سکتا۔ شہزادے نے میدان میں رجز پڑھا، انا علی ابن الحسین ابن علی من عقبۃ جد ابیہ من نبی، میں حسین بن علی کا فرزند ہوں اس جماعت سے جن کے باپ کا نبی نانا ہے۔ واللہ لا یحکم فینا ابن دائی اطعنکم برمح حتی ینشنی، خدا کی قسم ہم میں کوئی برے کا بیٹا حاکم نہیں ہو سکتا، میں نیزہ زنی کروں گا یہاں تک کہ نیزہ ٹوٹ جائے۔ اضربکم بالسیف احمی ان ابی ضرب غلام ہاشمی علوی، اور باپ کی حمایت میں تمہیں تلوار کا مزہ چکھاؤں گا جس طرح کہ ہاشمی اور علوی نوجوان تلوار زنی کیا کرتے ہیں۔ نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، ہم خدا کے گھر کی قسم نبی کے زیادہ قریبی ہیں۔ رجز پڑھتے ہی اشقیاء پر حملہ آور ہوئے اور صولت حیدری کا وہ مظاہرہ کیا کہ لشکر مخالف سے الحذرو الحذرو الفرارو الفرارو کی آوازیں بلند ہوئیں، سر اور بازو ہوا میں اڑتے نظر آتے تھے۔ قوت ید اللہ کے اس ماہ تاباں وارث کے ہاتھ کی جنبش سوار و راہوار ہر دو کو زمین پر ڈھیر کر دیتی تھی، میمنہ کو میسرہ پر اور میسرہ کو میمنہ پر اس طرح مارا کہ دشمن حواس باختہ ہو گئے۔ چنانچہ علامہ مجلسی سے جلال العیون میں مروی ہے کہ برج عصمت کے اس خورشید تاباں نے افق میدان سے طلوع کیا اور میدان کارزار کو اپنے پرش کو جمال سے منور کیا، تو اس نیر آسمان جلال و جمال کے نورانی پرتو سے دشمنان دین کی آنکھیں خیرہ محسوس ہونے لگیں اور انہیں محو حیرت کر کے انگشت بدنداں کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام نے مبارزہ طلبی کی تو کسی میں آگے بڑھنے کی ہمت اور جرت نہ تھی، تو شیر پیشہ شجاعت نے
تیغ شرر بار کو نیام سے باہر کیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔